الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد معزز سامعین حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، گزشتہ جمعہ اور آج کا جمعہ بھی جس موضوع کا میں انتخاب کر چکا ہوں اسی پر آج دوسری نشست انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ معاشرے میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن کی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے لوگ اس گمراہی سے، اس گناہ سے نکل نہیں پاتے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس گناہ کا ذکر نہ کیا ہو، یا علماء اکرام نے، مفسرین، محدثین، انہوں نے کوئی کتابیں نہ لکھی ہوں یا مدارس میں پڑھایا نہ جاتا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ انسان اس علم تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا کہ جن گناہوں میں وہ اپنے آپ کو ڈال کر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ بہرحال انہی گناہوں میں سے ایک گناہ نا علمی، علم نہ حاصل کرنے کا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میں نے پچھلے جمعہ المبارک میں بھی آپ کے سامنے عدت کے متعلق بات کی تھی۔ ان میں سے دو قسم کی عدتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور بقیہ جو 9 قسم کی ہیں، کل 9 قسم کی عدتیں ہیں، تو جو بقیہ رہتی ہیں آج ان پر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ قرآن کا حکم ہے، سونے نبی کی حدیث مبارکہ کا حکم ہے، اجماع امت
اور اجماع صحابہ کا یہ حکم ہے۔ ایک غلطی جو میں نے پچھلے جمعے میں بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی وہ یہ ہے کہ جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو معاشرے میں یہ ایک رواج ڈل چکی ہے، ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ اس متعلقہ عورت یعنی جس کا شوہر اب وفات پا چکا ہے، طلاق یافتہ ہو چکی ہے، تو وہ اپنے اس شوہر کی میت والی جو چرپائی ہوتی ہے اس کے پاس یعنی اس کے سامنے سے گزر جائے، سو لہٰذا اب یہی اس کی عدت ہے، اس کو عدت اور گزارنا نہیں پڑے گی۔ یہ معاشرے میں انتہائی درجے کا گناہ پھیلا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم مردوں کا زیادہ قصور ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو قرآن کا علم نہیں سکھاتے۔ اگر ہم ان کو قرآن کی تعلیم دیتے، ان کے ہاتھوں میں موبائل یا ڈائجسٹ کے بجائے، ناولز کے بجائے اگر ہم قرآن تھماتے، سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کتاب تھماتے، تو پھر ہماری بہنوں کو اس چیز کا احساس ہوتا کہ کاش کہ جو سیرت، جو معاملات سیدہ پاک نے بھاتی تھی اپنے شوہر سے، اپنے رب سے، اپنے بچوں سے، کاش کہ میں بھی وہ نبھا سکوں۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آج کی پڑھی لکھی کالج یونیورسٹیوں کی ہماری بہنیں، ان کو قرآن کا علم بھی سکھایا جاتا ہے۔ اب معذرت کے ساتھ برا کوئی بھی نہ منائیے گا، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں اگر اسلامیات کا پیریڈ لگتا بھی ہے تو فارمیلٹی ہے، بس 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 16ویں جماعت یا جتنی بھی اوپر کی جماعتیں ہیں ان سب میں مخصوص صورتیں، مخصوص آیات، ان سے ہٹ کر اور بھی تو قرآن پاک ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ لوگوں نے پیپر بھی دیے ہوں گے، تو ان پیپروں میں جب اسلامیات کا پیپر آتا ہے تو اس میں مخصوص آیات ہوتی ہیں کہ ان آیات کا ترجمہ کر دیں، اس آیت کی یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس کی عربی بنا دیں، یہ چند جملے لکھے ہوئے ہیں، ان جملوں کا ترجمہ کر دیں۔ قرآن میں تو 6666 آیات ہیں، بالفرض اگر 10 آیات انہوں نے پیپروں میں ڈال دی یا پڑھائی کے نصاب میں ڈال دی تو باقی آیات کہاں جائیں گی؟ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے 500 آیات احکام پر نازل کی ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اب پھر اس حکم کا کیا کریں گے ہم کہ میرے نبی نے جب ارشاد فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ نور ترجمہ تفسیر کے ساتھ سکھاؤ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نور میں ایسا کیا بیان کیا گیا؟ تو آپ کو اگر فرصت ملے، کبھی وقت آپ کو اجازت دے اور قرآن کبھی آپ کھولے اور پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ، تو لگ پتہ جائے کہ عورت کی زندگی کو کس خوبصورتی کے ساتھ میرے رب نے بیان کیا ہے۔ عورت کے معاملات، عورت کی زندگی کو میرے رب نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا۔ اب بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو ہماری بہنیں شرم و حیا میں رہ کر، پردہ داری میں رہ کر، عزت آبرو کی چادر کو پامال نہ کرتے ہوئے وہ مسائل نہیں پوچھ سکتی۔ اب مردوں سے کوئی عورت یا کسی مفتی سے کوئی عورت کیسے مسئلہ پوچھے اپنا مخفی؟ شرم آتی ہے اس بیچاری کو، حیا آتی ہے، مرد کو بھی حیا آتی ہے، وہ کیسے بتائے؟ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اس علم کو قرآن سے نکال دیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جو حدیث رسول ہم تک پہنچی ہے، جو صحابہ کے اقوال، جو صحابہ کے طریقہ کار ہم تک پہنچے ہیں،
ان کو ہم کتابوں سے حذف کر دیں، سبھی تو نہیں ممکن ہو سکتا۔ اگر آپ کو ایک میں مثال دوں کہ حضور جان کائنات علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور، میں اپنی بیوی کو خلع دے چکا ہوں، طلاق دے چکا ہوں، میری بیوی نے مجھ سے خلع لے لیا ہے، تو اس پر مجھ پر کیا حکم صادر ہوتا ہے؟ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان زوجہ یعنی اس صحابی کی خاتون زوجہ جو تھی پہلے، وہ خود آئی حضور کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، یا رسول اللہ، میرے خاوند نے مجھے خلا میں نے اسے لے لیا ہے، تو اب میری عدت گزارنے کا حکم کیا ہے، میرے اوپر کتنی عدت بنتی ہے؟ اگر وہ عورت یعنی وہ صحابیہ حضور کی پاک بارگاہ میں نہ آتی، مسئلہ نہ پوچھتی، تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ عورتوں کو مسائل کیسے معلوم ہوتے؟ تو اس طرح کی سینکڑوں روایات، سینکڑوں حدیث مبارکہ ہیں کہ جس میں مخفی مسائل عورتوں نے خود جا کر، صحابیہ نے خود جا کر حضور سے دریافت کیے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں کتنے جلیل القدر صحابی آئے، انہوں نے سوال کیے اور مخفی سوال ہوئے۔ اب ہر ایک سوال کو کھول کر میں آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، لیکن اتنا آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ علم سیکھا گیا ہے، علم بتایا گیا ہے، علم چھپایا نہیں گیا، اور جس نے علم حاصل کیا اللہ نے اس کے بخت بلند فرمائے، اللہ نے اس کو مقام بلند عطا فرمایا۔ اب آتے ہیں کہ عدتیں کتنی قسم کی ہیں۔ جو غلطیاں ہیں آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی عدت وہ عورت کہ جس کا شوہر گم ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے کسی کام کاج کی وجہ سے، یا پھر کاروبار کی وجہ سے، یا پھر ویسے ہی دماغی اس کا سکون خراب تھا، یا کسی نے اٹھا لیا اور وہ واپس نہیں آیا۔ تو یہاں پر محدثین لکھتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس عورت کو کیا کرنا چاہیے، اس عورت کے لیے کتنی عدت ہے؟ تو جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس عورت کے لیے 4 سال کا انتظار کرنا لازم ہے۔ اور اس کی عدت میں ایک جملہ جو مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ اس کی عدت کو عدت الوفا کہا جاتا ہے، کہ یہ 4 سال کی عدت اگر گزار رہی ہے، 4 سال عدت نہیں ہے، انتظار ہے۔ یہ اس عورت کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، گم ہو چکا ہے، ہر حربہ استعمال کرنے کے بعد اس کو نہیں ملا، کوئی اس کے مرنے جینے کی خبر تک نہیں ملی۔ یا محدثین ایک کلام کرتے ہیں، جملہ کرتے ہیں کہ قاضی وقت پر چھوڑ دیا جائے گا اس کا فیصلہ کہ اس کے شوہر کی تلاش کی جائے، مرا ہوا ہے یا زندہ ہے، دونوں صورتوں میں کوئی ایک خبر دے اس عورت کو، تاکہ وہ عورت اگلا لائے عمل، اگلا قدم اٹھا سکے۔ اور آج کے قاضی ہمارے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ وہ عورت 4 سال انتظار کرے گی، اور پھر آخر میں آ کر جب 4 سال گزر جائیں اب بھی اس کو کوئی خبر نہیں، تو پھر فرمایا اب وہ عدت الوفا گزارے گی، عدت الوفا گزارے گی، اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتے ہوئے وفا والی عدت گزارے گی۔ اب یہاں رک کر آپ سوال کر سکتے ہیں استاد جی، وہ مرد حضرات جو کاروبار کے لیے باہر چلے جاتے ہیں اور سالوں تک وہ پاکستان کا رخ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو میرا یہاں مطلب اور جواب آپ کو جو میں بتانا چاہتا ہوں، سوال یہ ہے
کہ اس مرد کی کوئی خبر اتر پتہ ہی نہیں ہے. جو باہر گیا ہوا ہے وہ اس طرح سے جرم تو کر رہا ہے کہ زوجہ سے دور ہے، لیکن اس کی خبر آتی ہے میں ٹھیک ہوں، میں کمے سے جا رہا ہوں، میں کم سے واپس آ گیا اور روٹی پکانے لگا اور کھانے لگا، میں کپڑے دھو رہا ہوں. اس کی خبر آتی ہے، پتہ ہوتا ہے ایسی عورتوں کو کہ ہمارا خاوند ابھی تک زندہ ہے. اس کے لیے یہ بات نہیں ہے، بات اس کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے سرے سے. جیسے ڈنکی لگانے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں حرام موت مرنے کے لیے، کشتیوں پر بیٹھ کر سوار ہو کر نکل جاتے ہیں پردیس کے لیے. اب ان میں سے کسی ایک کا مرد اگر اس طرح غائب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے راستے میں کسی مقام پر، اس کو جانور بھیڑیا کچھ بھی اس کے ساتھ معاملہ پیش آ جاتا ہے اور اس کو خبر نہیں گھر والوں کو، تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے، اس کی بیوی کے لیے یہ حکم ہوگا کہ 4 سال انتظار کر، پھر بھی اگر کوئی خبر نہیں آتی تو اب 4 ماہ اور 10 دن کی عدت گزار. اور اس عدت کو اللہ رب العزت کی طرف سے عدت الوفا کہا جاتا ہے کہ اب یہ تیری عدت جو ہے یہ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری ہے. ایک عدت یہ ہو چکی ہے. دوسری عدت کہ وہ زوجہ کہ جس کو خامن نے ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دی. بہت سی مثالیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. یا فلانی جگہ نکاح ہوا، بس نکاح نہیں جب وہ قبول ہوا تو اگلے طلاق چاہیے تھی، بدلہ کہنے سے فلانا کرنے سے نیچا دسنے سے. ہمیں کیونکہ ہم مولوی ہیں تو ہمارے سامنے اس طرح کے مسائل آتے ہیں. اگر آپ کے معاشرے میں اب تک اس طرح کا کوئی کیس نہیں بنا تو شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. سب کی بہنیں، سب کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں، سب کے گھر آباد فرمائے. فرمایا اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا نکاح ہوا اور اس کے شوہر نے ہاتھ لگائے بغیر، یہاں پر آپ کو حدیث کے الفاظ فرماؤں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ شوہر کہ جو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا شہد چکھ نہ لے. کتنی خوبصورت میرے نبی نے بات فرمائی کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا شہد چکھ نہ لے. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ شوہر نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. اس عورت کی عدت کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا اس عورت پر کوئی عدت نہیں. میں جوش بھی مار سکتا ہوں لیکن جوش نہیں مار رہا ہوں، آرام سے بات کر رہا ہوں. وہ عورت جس کا نکاح ہوا، مرد کے ساتھ اس کی کوئی تنہائی اختیار نہیں ہوئی، حتیٰ کہ چھوا تک نہیں مرد نے، ایسی عورت کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس عورت پر کوئی عدت لازم نہیں ہے شریعت کی طرف سے. اسی میں دوسری صورت اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ عورت کہ جس کو طلاق ہوئی لیکن خلوت صحیحہ مل گئی میاں بیوی کو، یعنی وہ تنہائی مل گئی کہ جس میں ان کو پریشان کرنے والا کوئی نہ تھا، تو ایسی عورت کے لیے عدت کا الگ حکم ہے. بے شک انہوں نے کوئی فیل کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن تنہائی ملی، چھیڑنے والا پریشان کرنے والا کوئی نہ تھا، ایسی عورت کے لیے حکم الگ ہے. اور ایک وہ عورت کہ جس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، شہد بھی نہیں چکھا، تو ایسی عورت کے لیے میرے نبی نے اور قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. یہ اب عورت جب چاہے، جہاں چاہے، جدھر چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے. دوسری صورت وہ عورت کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے. یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی پچھلے جمعے کو، لیکن اس کی دوسری صورت آج میں آپ کو بتاؤں گا. وہ عورت کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ تو بالکل واضح ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن اس عورت نے عدت میں رہنا ہے، عدت میں اس نے وقت گزارنا ہے. ایک صورت یہ ہے. یہ اس صورت میں
اس عورت کے لیے ہے کہ شوہر کے فوت ہو جانے پر اس کے میں کوئی خوشخبری، کوئی حمل نہیں تھا۔ دو صورتیں بنتی ہیں، ایک عورت کا خاوند فوت ہوا، خوشخبری تھی یا خوشخبری نہیں تھی۔ خوشخبری تھی تو جب تک وہ دنیا میں ظاہر نہیں ہو جاتی وہی اس کی عدت ہے۔ جیسے دنیا میں ظاہر ہو گیا وہ بچہ، اب اس کی عدت مکمل ہو گئی۔ وہ بچہ چاہے شوہر کے فوت ہونے کے بعد 4 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد، جب بھی وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے وضع حمل، الفاظ ہے شریعت کے کہ جیسے ہی وہ خوشخبری دنیا میں آ جائے اس عورت کی عدت مکمل ہو چکی ہے۔ یہ وہ صورت ہے پہلی کہ جس میں خوشخبری کی آثار موجود تھے۔ دوسری صورت وہ ہے کہ جس میں خوشخبری نہیں تھی، حمل نہیں تھا۔ تو ایسی صورت کے لیے 4 مہینے 10 دن جو اللہ کے قرآن نے بیان فرما دیا 4 اشہر، ایسی عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے۔ شوہر کے فوت ہونے کے بعد 2 صورتیں بنتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مشکل نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ پھر ایک وہ عورت ہے، چوتھی قسم کی عدت، ایک وہ عورت کہ جس کو طلاق ہوئی، طلاق یافتہ ہوئی، لیکن اب اس کی ہم نے صورت دیکھنی ہے کہ آیا کہ اس کو معاشرے میں جس کو پیریڈ کہتے ہیں وہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اگر تو آتے ہیں تو ایسی صورت کے لیے اس عورت کے لیے جو شریعت نے عدت مقرر کی ہے وہ 3 حیض مقرر فرمائے ہیں، 3 قروء، 3 قروء، 9 قسم کی عدتیں ہیں، 9 قسم کی، ایک کم 9 یعنی ایک 10، تو ان میں سے یہ چوتھی عدت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 5ویں عدت وہ ہے کہ عورت کو طلاق ہوئی اور اس کو پیریڈ نہیں آتے۔ اب اس میں 2 صورتیں ہم نے بنا دی۔ ایک تو یہ کہ عورت نابالغ ہے، بچی ہے، کم عمری میں جو اکثر شادیاں ہو جاتی ہیں علاقوں میں، اب اس کو وہ ایام آتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے چھٹی ان کو ملتی ہی نہیں ہے، تو ایک تو یہ صورت ہے کہ ایام اس کو آتے ہی نہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بہت زیادہ ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے اس کے وہ ایام ختم ہو چکے نہیں آتے۔ تو اب ان دونوں صورتوں میں ایک نابالغی کی وجہ سے اور ایک زیادہ عمر کی وجہ سے اگر ایسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو ایسی عورت کے لیے اللہ رب العزت نے 3 ماہ عدت مقرر فرمائی ہے، 3 مہینے عدت مقرر فرمائی ہے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے رخصت نہیں ملتی۔ اب آپ لوگوں نے ذہنوں میں بات بٹھانی ہے اور گھر جا کر اپنی بیٹیوں کو بتائیں۔ شرم آتی ہے استاد جی، شرم آڑی کس طرح بیٹیاں اپنی بیٹیوں کو کوئی چوتھا بندہ آ کر سمجھائے یا بیٹیوں کو کوئی تیسرے محلے کی دائی آ کر سمجھائے کہ جس کو خود مسئلہ نہیں پتا۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی بڑی تلخ حقیقت ہے، باپ اپنے بیٹے کے سامنے جوانی کے مسائل نہیں بیان کر سکتا۔ بھئی تو جوان ہو چکا ہے، تیرے مسائل اب یہ ہے، اللہ کا حکم تم پر لازم ہو چکا ہے، لیکن نہیں جی شرم نشری میں اپنے جوان پتر میں سامنے کس طرح کر کر۔ بھئی اللہ جب تجھ سے سوال کرے گا کہ تو نے کیوں نہیں روکا اپنے بیٹے کو، تو نے کیوں نہیں بتایا، کیوں نہیں علم سکھایا اپنی بیٹی کو، اس وقت بھی کہوں گے اللہ تعالیٰ امی کی شرم اشری سے۔
یہ بہانہ نہیں چلے گا اللہ کی بات کرنا. یہ ہم باپوں پر، بیٹوں پر، شوہروں پر لازم ہے اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی، بیویوں کی قبر اچھی فرمائیں، آخرت اچھی فرمائیں. صرف مردہ ہی نہیں ٹھہرنا چاہا کہ ایسے ہی جلتے جانا. اصل یہ ماما بھی تیرنا نہیں، ان کو بھی تو جنت جانا ہے. تو ان کو علم کون سکھائے گا؟ مواقع کون فراہم کرے گا؟ ہم لوگ فراہم کریں گے. اگر ہم لوگ ایک ہی توجہ لگا کر بیٹھیں گے تو سکول پڑھی گے، 4 جماعتیں پڑھی گے، کل سونی تربیت کری گے سے پترا نہیں، تو اس کی کی کوئی پیو ای کیوں نہیں دس کہ پتر قرآن پاک بھی تعلیم چاہیے. فاطمہ تو زہرانی سیرت پڑھی گے، خدیجہ الکبرانی سیرت پڑھی گے. انہاں اپنے بچے نے کس طرح تربیت کی تھی، انہاں اپنے شوہر نل، اپنی سس بہو نل کس طرح سلوک رکھا. کاش کہ کوئی ماں باپ اپنی بچیوں کی اس طرح کی بھی تربیت کرے. چھٹی قسم کی وہ عورت کہ جس کو یہ بھی شوہر کے وفات ہونے کی ایک صورت ہے کہ شوہر وفات پا چکا اس کا، لیکن یہاں ہم نے تھوڑا سا رکنا ہے، سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو عورتوں کو مخصوص ایک چھٹی اللہ کی طرف سے جو میسر آتی ہے وہ کسی وجہ سے ختم ہو گئی، اب نہیں آتی، وہ چھٹیاں نہیں آتی ان پر، اور وجہ بھی معلوم نہیں. وہ عورت کہ جس کو اللہ کی طرف سے جو ایک چھٹیاں اللہ نے عورتوں کو میسر کی ہوتی ہیں، وہ چھٹیاں بند ہو جائیں، اب بالکل پاک ماحول میں وہ اپنا وقت گزار رہی ہے، لیکن اب ایسی عورت کو طلاق ہو گئی تو اس کی عدت کا کیا حال ہوگا؟ تو فرمایا ایسی عورت کے لیے جو شریعت نے عدت مقرر فرمائی ہے، یہ سب قرآن سے ثابت ہے. میں چاہوں تو ایک ایک عدت پر قرآن کی آیت پڑھ سکتا ہوں، لیکن ٹائم بچانے کے لیے، ٹائم دیکھے ویسے ہی کتنا کہاں چلا جاتا ہے. تو ایسی عورت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا، ایسی عورت 1 سال تک عدت فرمائی گئی. ایسی عورت 1 سال تک عدت کرے گی. ایون چلیے جڑ بھی حکم بیان کرنی نا، اس 1000 حکمتوں بڑھیاں. وہ اب ہمیں حکمت پتہ چلے یا نہ پتہ چلے. جیسے وہ مشہور ہے قصہ ہے مولا علی مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا کا. میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم موزے پہن لو اپنے پاؤں پر، تم موزوں کے اوپر مسا کرو. علی نے فرمایا یا رسول اللہ، موزے پہننے کے بعد گند وغیرہ موزے کے نیچے لگتا ہے، آپ اوپر مسا کرنے کا کیوں حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا علی، دین عقل استعمال نہیں کرنی چاہیے. محمد نے، میرے نبی نے جو ایک دفعہ کہہ دیا اسی پر عمل کرنا ہے. عقل تو کہتی ہے نا کہ جوتا پہنا ہوا ہے تو گندگی نیچے لگتی ہے، موزہ پہنا ہے تو گندگی نیچے لگتی ہے، لیکن میرے رب کے اصول دیکھو، میرے نبی کے شریعت کے اصول دیکھو. نہیں، اوپر سے مسا کرو گے پاک ہو جاؤ. تو جہاں آپ کو لگے کہ ماڑی عقل کا تسلیم نہیں کرنی، تو آڑی تے ماڑی عقل نہیں اوقات ہی کی ہے. ہم نے تو ابھی علم سیکھا ہی نہیں ہے، ہم تو ابھی شیعہ وہابی دیوبندیوں سے نہیں نکلے باہر. مسائل کون سیکھے گا؟ عمل کون کرے گا؟ یہ قرآن میں آپ کو بتا. ایسی عورت کتنا عرصہ عدت فرمائے گی؟ 1 سال. اب میں نے بات کی کہ حکمت ہوتی ہے ہر چیز میں. اس 1 سال کی عدت میں حکمت کیا بیان کی شریعت نے، وہ میں آپ کو مختصر بتاؤں. 9 ماہ جو گزریں گے عدت میں، 1 سال 9 ماہ براءت رحم کہیں گے. بالفرض اگر رحم میں کچھ ہے تو وہ ظاہر ہو جائے، پاک ہو جائے. اگر تو رحم میں کچھ ہوگا تو پھر ظاہر دوسری عدت بن جائے گی، بظاہر حمل آ جائے گا کہ وہ جب ہوا خوشخبری مل گئی تو اس کی عدت مکمل. لیکن یہاں پر دوسری صورت ہے کہ اللہ کی طرف سے چھٹیاں بند ہو گئی ہیں، اس وقت پاک ہو گئی ہے، وقت اچھا گزر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، روزے بھی رکھ رہی ہے.
تو ایسی صورت میں پہلے 9 مہینے جو گزریں گے وہ براءت رحم گزریں گے، یعنی براءت کا مطلب ہوتا ہے کھا جانے والا، ختم کر جانے والا، تو رحم کو صاف کرنے والا۔ یہ شب برات جڑی ہے صحیح، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ نیکیاں کی کھائی جانا ہے، وہ نیکیوں کو تباہ کرتی ہے، گناہوں کو معاف کروانے والی ہوتی ہے، گناہوں کو کھاتی ہے۔ تو پہلے 9 مہینے وہ رحم کو پاک کرنے والے ہوتے ہیں، اور آخری کے 3 مہینے وہ اس کے عدت شمار ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اکثر لوگوں کو یہ مسائل نہیں معلوم۔ اب 8ویں صورت میں 7ویں میں نے پہلے بیان کر دی تھی کہ اگر کسی کا شوہر گم ہو جائے، اگر کسی عورت نے خلع لے لیا اور تسی اپنے معاشرے جاؤ نا عدالت تھوڑا جب تصور کرو پھرو گھومو کہ وکیل جتنے بھی تھے بیٹھن یا جنہاں تعلق ہے ججا نال بھی، خدا کی قسم شریعت سے ہٹ کر خلع دیا جاتا ہے۔ بیگم کو پتہ ہی نہیں ہے، وکیل نے وہاں سے سائن کر دیا، جج نے سائن کر دیا اور بیگم تیسور آزاد ہوئی گئی۔ تو یہ کون سا قانون ہے؟ میاں بیوی کے آپس کے مسائل ہیں، انہوں نے ساتھ نہیں لینا، انہوں نے خلع لینا، کچھ بھی کرنا۔ بیگم کو تو پتہ ہونا چاہیے نا، شوہر کو تو پتہ ہو کہ میری بیگم مجھ سے جدا ہونا چاہتی ہے، اور شوہر کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنی کھیتی باڑی میں لگا ہوا، ادھر سے بیوی آزاد ہو گئی۔ عدالتوں کا یہ قانون چل رہا ہے جو کہ غلط ہے۔ یہ تو چلو آپ کو دنیا کی بات بتائیں۔ اب وہ عورت کہ جس نے خلع لیا، جی اس نے عدت لگی ہوگا میں تھے، اس پر ہم جائیں گے سونے نبی کی پاک بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہمیں آپ بتائیں، اگر کوئی عورت خلع لے لیتی ہے اپنے خاوند سے تو اس کی عدت کا کیا حکم ہوگا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا خلع کا واقعہ ہے۔ آپ کی زوجہ خود حضور کی پاک بارگاہ میں گئی۔ آج کل یہ ماما پڑھا تھا، باقی کسی غلط شرم نہیں کرنی آپ، لیکن علم حاصل کرنے جیسے کی شرم ہے۔ وہ صحابیہ خود گئی حضور کی پاک بارگاہ میں، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے شوہر نے اور ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ مجھے خلع دے دیں، بس جو بھی معاملات ہیں ہم نے وہ کیسا نہیں کرنا بیان کرنا، بس ہم نے ٹو دی پوائنٹ بات سمجھنی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ تمہاری عدت صرف ایک چھٹی ہے، سمجھ جائیں۔ جب وہ آئے گی، وقت گزر جائے گا، آپ نماز پڑھنے لگ جائیں گی تو آپ کی عدت مکمل ہوگی۔ نومی عدت تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، اگر یہ میں بیان نہ کروں تو میری تقریر کا حصہ مکمل نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہماری وہ بہنیں جو یہ کہتی ہیں اپنی زبان سے مجبوری ہے تا میں اس کام میں پڑ گئی ہوں، لعنت ہو ایسی مجبوری پر۔ وہ عورت جو زنا گناہ کبیرہ کی وجہ سے اگر اس طرح کے معاملات میں پھنس جاتی ہے تو اس کی عدت کا کیا ہوگا؟ معاشرے میں دیکھنا ہوگا، اگر ہمارے معاشرے میں کسی گھر میں اس طرح کا کیس، اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، اگر باپ کی سامنے نظروں کے سامنے ہو رہا ہے گناہ، تو باپ سے بڑا سخت حکم پوچھا جائے گا۔ بھائیوں کے سامنے، پڑوسیوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے بغیر نکاح اور حرام کاریاں چل رہی ہیں، خدا کی قسم پوچھا جائے گا۔ یہ عثمان کا حکم نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے۔ بھئی اللہ نے جب ایک حلال راستہ ارشاد فرمایا، بتایا، تو نہ جانے لوگوں کو یہ اصل میں میرے نبی نے فرمایا کہ مرد اور عورت کے شرمگاہوں کے پاس اللہ رب العزت ایک کیڑا پیدا کر دیتا ہے، اور وہ تب تک ان کو پریشان کرتا ہے جب تک وہ اس گناہ میں مبتلا نہ کر لے۔ لیکن جب اللہ سے بندہ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ کے دروازے تو جب تک آنکھ کھلی ہے توبہ کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس سے نعوذ باللہ سے گناہ ہو گیا تو وہ کیا کرے؟ تو اس کی بھی ہم 2 صورتیں بنائیں گے۔ ایک خوشخبری ظاہر ہو گئی، اور اکثر ایسے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے، کوئی کس گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ملتا ہے،
کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں. تو منہ مارنے سے پہلے یونیورسٹی کالجوں کا ماحول آپ کے سامنے نہیں ہے کیا؟ مدرسے میں کسی قاری صاحب سے کوئی گناہ ہوئے تو پوری دنیا اس قاری کے پیچھے پڑ جاتی ہے. دنیا کا ہر طرح کا میڈیا اس قاری کے پیچھے پڑ جاتا ہے. قاری صاحب نے تو پوری دنیا کو لوٹ لیا. اور جب تمہاری یونیورسٹیوں میں کچھ معاملہ ہو جائے تو سارے خاموش. نہ یہ بات نہیں کرتی جی یونیورسٹی بند ہو جاتی تو یہ ہو جاتی. ٹھیک ہے جی, اللہ کی عدالت بھی لگنی ہے. ایسی عورت کے بعد اگر اس کو خوشخبری ظاہر ہوئی تو اس کی وضع حمل عدت جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. پھر دوسری حمل نہیں تھا, کوئی خوشخبری نہیں ہے, تو اس کے لیے بھی عدت اللہ رب العزت اور پیارے نبی نے ایک چھٹی ارشاد فرمائی. جب وہ ایک معاملہ آ جائے مہینے کے بعد, یا جو بھی عورت کے مخصوص دن ہوتے ہیں, ہر عورت کی الگ الگ ترتیب ہوتی ہے, تو جب وہ آ جائے پاک ہو جائے تو اس کے بعد اس عورت کے لیے اب وہ آزاد ہے. اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میری بھی بیٹی ہے میرے گھر میں, اللہ تعالیٰ اس کو فاطمہ نام ہے اس کا, اللہ فاطمہ کا صدقہ میری فاطمہ کو دین کی سمجھ اور قرآن کی سمجھ نصیب کرے. ہر ماں باپ اپنی بچیوں کے لیے خدا کی قسم سب سے بڑی کوشش کرنی چاہیے. آپ جانتے نہیں ہیں معاشرے کو. اچھا یہ جو کزن آپس میں کبھی بات کروں گا کزنوں پر بھی, خالہ نہ پتر تے مامے نہ پتر تے چاچے نہ پتر تے چاچے نے کی, اور خدا نے بندے جناب عمر فاروق نے فرمایا کہ سب سے بڑا دشمن ایک عورت کے لیے اس کا دیور ہے. مزے سے ہاتھ ملائے جا رہے ہیں, نہ جانے کیا ہو رہا ہے. یہ ہماری دنیا کی تعلیم ہمیں سکھا رہی ہے. دوپٹہ اتار دو سر سے, اور مرد کو کہتی ہے تو کہ تو آنکھیں نیچے کر. اللہ نے دونوں کو حکم دیا کہ مرد ہے تو تو بھی نگاہیں نیچے کر, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر. عورت ہے تو تو نے بھی اپنی نگاہیں نیچے کرنی ہے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. میرے نبی کی پاک بارگاہ میں ایک دفعہ نابینا صحابی پیش ہوئے, تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ کمرے میں چلی جاؤ. تو سیدہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے, وہ تو نابینا ہے. میں آج کی عورتوں کو یہ سوال کرتا ہوں, ان کے سامنے سوال رکھتا ہوں, اور تم میں سے کوئی ہے سیدہ پاک سے بڑا, جناب عائشہ صدیقہ سے بڑا ہے کوئی؟ میرے نبی نے فرمایا اگر وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا تو عائشہ تو بھی نہیں دیکھ سکتی اس کو. تم اندر جاؤ کمرے میں. آج کا پڑھا لکھا معاشرہ جو مرضی کہتا پھرے, میرے نبی کا جو حکم آ گیا بس وہی حرف آخر ہے. اب دیکھ لے, فیصلہ کر لے کہ آپ نے اپنی بچیوں کا ہاتھ پکڑ کے خود جہنم میں پھینکنا ہے یا پھر سیدہ پاک کی غلام خادمہ بنانا ہے. قبر میں تو ہم سب نے جانا ہے نا, ہماری بیٹیوں نے بھی جانا ہے, بہنوں نے بھی جانا ہے, بیویوں نے بھی جانا ہے. تو کیا ان کو حضور کی شفاعت نہیں اچھی لگتی؟ وہ جب سیدہ پاک کا سامنا کریں گی, خاتون جنت, جنت کی سردار عورتوں سے جب وہ سامنا کریں تو کیا وہ دکھائیں گی اپنی خادمہ کے سامنے؟ بڑا مشکل ہے. لیکن اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا یہ پیغام میرا کیا ہے بلکہ قرآن کا پیغام ہم سب کو سمجھ آ جائے, اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ رب العزت دل کھول کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.